السلام علیکم پیارے ویورز، میں آپ کا دوست آر جے آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ناول فیصلہ کی 7ویں قسط۔ یہ طاہر جاوید مغل صاحب کا ناول ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اس ناول کی 6 قسطیں پڑھی ہیں جو ہمارے چینل پر اپلوڈ ہیں۔ آج ہم 7ویں قسط پڑھیں گے، اور جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔ برفیلی ڈھلوان پر اترتے اترتے میں جان بوجھ کر پھسلا۔ اینی بھی میرے ساتھ ہی پھسل گئی۔ ہم ایک دوسرے کے اوپر گرے اور اسکیٹنگ کے انداز میں 20-25 فٹ نیچے چلے گئے۔ اینی کے ہونٹوں سے ایک سریلی چیخ نکلی تھی اور وہ میرے ساتھ چمٹ گئی تھی۔ جوں ہی ہم رکے میں نے اینی کو سہارا دے کر اٹھایا۔ وہ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ پھسل کر اس نے انجوائے کیا تھا۔ بہرحال اس کے ذہن میں یہ شک نہیں گزرا تھا کہ یہ پھسلن غیر اتفاقیہ تھی۔ ہم نیچے پہنچے تو فرحین حسب توقع مجھے حشمگین نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یقیناً انہوں نے گلیشیئر پر میرے اور اینی کے لڑکنے کا منظر دیکھا تھا۔ انہوں نے بڑے تحکمانہ لہجے میں اینی کو اپنی طرف بلایا اور اس سے قصر پسر کرنے لگی۔ یقیناً اینی پر پند و نصائح کی بارش ہو رہی تھی اور اسے سمجھایا جا رہا تھا کہ وہ میرے خطرناک سائے سے بھی دور رہے۔ رات 2 کمروں میں لوڈو کی ہنگامہ خیز بازیاں جمی ہوئی تھیں۔ بہت شور و غل ہو رہا تھا۔ اینی اصرار کر رہی تھی کہ میں بھی اس تماشے میں شرکت کروں، لیکن میں اسے مسلسل ٹالتا رہا۔ میں نے کہا، تمہاری بھابھی صاحبہ نے پنجے نکال لیے ہیں، اب وہ کسی بھی وقت حلق سے غراٹ بلند کریں گی اور مجھ پر جھپٹ پڑیں گی۔ مجھے تو لہو لہان کریں گے ہی، تمہارے بھی سارے پر جھاڑ دیں گی۔ میں اینی کو بھابھی کا ڈراوا دے رہا تھا۔ اصل میں میرا دل خود ہی جانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ کچھ عجیب سی کیفیت تھی دل و دماغ کی۔ میری آنکھوں کے سامنے بار بار وہ زرد پھول بکھر جاتے تھے جو میں نے دریائے کنہار کے کنارے دیکھے تھے۔ ان میں ایک پھول نیم گلابی تھا اور وہ کسی کا چہرہ تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اطمینان سے لیٹوں اور بس لیٹا رہوں۔ کمرے میں میرے علاوہ اخلاق اور چھوٹے تایا جان بھی موجود تھے۔ اخلاق تو سو رہا تھا، چھوٹے تایا میگزین دیکھ رہے تھے، ساتھ ساتھ وہ جگالی بھی کرتے جا رہے تھے، غالباً پستہ وغیرہ کھا رہے تھے۔ میں نے کمبل سر تک اوڑھا اور آنکھیں موند لیں۔ زرد پھول آنکھوں کے سامنے بکھر گئے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ میرے اندر مسز فرحین کے لیے ایک خاص قسم کی دلچسپی پروان چڑھ رہی ہے۔ میں پچھلے کئی دن سے غیر ارادی طور پر ان کے متعلق سوچ رہا تھا۔ کوئی ایسی بات تھی ان کی شخصیت میں جو مجھے ایسا کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ خاندان والوں کی آراء سے قطع نظر یہ ایک ٹھوس حقیقت تھی کہ میں ڈھیلے ڈالے کردار کا مالک نہیں تھا، اور مجھ پر دل پھینک یا عاشق مزاج ہونے کا الزام تو میرے بدترین مخالف بھی نہیں لگا سکتے تھے۔ کالج کے زمانے میں میرے 1-2 معاشقے ضرور ہوئے تھے، لیکن وہ کبھی اخلاق کے دائرے سے نہیں نکلے، اور نہ کبھی ان میں ایسی شدت آئی جس سے بدنامی کا سامان ہوتا۔ تاہم ناران کی وادی میں اترتے ہی میرے مزاج اور میری سوچوں میں ایک انقلابی تبدیلی آئی تھی۔ خبر نہیں یہ یہاں کے جادو بھرے ماحول کا اثر تھا یا پھر ان زرد پھولوں کا جن میں انتہا درجے کی یاسیت اور دلکشی اس طرح گل مل گئی تھی کہ ایک کو دوسری سے جدا کرنا مشکل تھا۔ اگلے دن سب نے ناران کے اندر ہی گھومتے پھرتے گزارا، اور طور میں بھی گروپ کے ساتھ گل مل گیا تھا۔ شاید گروپ کے ارکان نے یہ سوچا تھا کہ ایک فرد کی وجہ سے تفریح برباد کیوں کی جائے۔ میرے لیے جو نفرت ان کے دلوں میں موجود تھی اسے تو کوئی غضن نہیں پہنچ سکتا تھا۔ بڑے تایا اور تائی داماد کی مجبوری کے سبب میرے ساتھ ہندہ پیشانی سے پیش آتے تھے۔ بڑوں نے میرے لیے گنجائش پیدا کر لی تھی تو چھوٹے بھی رعایت دینے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ اگر کوئی رعایت دینے پر آمادہ نظر نہیں آتا تھا تو وہ فرحین تھیں۔ وہ مجھ سے بہت لیے دیے رہتی تھیں۔ ان کی تیز نظر ہمہ وقت میرا تعاقب کرتی تھی، خاص طور سے اس وقت جب اینی میرے آس پاس موجود ہوتی تھی۔ میرے ہاتھ بھی ایک مشغلہ آ گیا تھا۔ مجھے جوں ہی فرحین کی صورت نظر آتی میں اینی کی طرف متوجہ ہو جاتا یا اس کے قریب چلا جاتا۔ وہ اس صورتحال پر اندر ہی اندر کڑ رہی تھیں، اور کسی وقت تو مجھے یوں لگتا تھا کہ ان کی قوت برداشت جواب دے جائے گی اور وہ دوسروں کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر مجھ پر پھٹ پڑیں گی۔
یا پھر بڑے تایا جان کو میرے بارے میں کوئی ایسی رپورٹ دیں گی کہ وہ داماد صاحب کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر مجھے دھکے دے کر ہوٹل سے رخصت کر دیں گے۔ بہرحال ابھی تک ایسی نوبت نہیں آئی تھی اور مسز فرحین کی برداشت جو واقعی قابل ذکر تھی ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ فرحین کے طور اتوار سے خدا ترسی اور نیک دلی بہت نمایاں تھی۔ جہاں کہیں کسی فقیر یا محتاج کو دیکھتیں فوراً بٹوا کھول کر کھڑی ہو جاتی۔ گروپ میں کسی کو کوئی تکلیف ہوتی، کوئی مسئلہ پیش ہوتا تو وہ اسے اپنا درد سر بنا لیتی۔ ہر کسی کی ضرورت کا خیال رکھنا اور آتے جاتے چھوٹے موٹے مسئلے نپٹاتے رہنا ان کی عادت ثانیہ تھی۔ غالباً وہ ان لوگوں میں سے تھیں جو ہر قسم کے لوگوں کو اپنی عزت کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ دوسرے روز جھیل سیف الملوک جانے کا پروگرام بنا۔ ہم نے رات ہی جیپ والوں سے بات کر لی تھی۔ ہوٹل کے قریب ہی ایک کھلا میدان تھا، وہاں جیپوں کا جمگٹا لگا رہتا تھا۔ یہ سب کی سب نہایت ہی سخت جان جیپیں تھیں۔ ہماری اطلاعات کے مطابق یہ جیپیں آرمی کے استعمال میں رہی تھیں، بعد ازاں انہیں نیلام کر دیا گیا تھا۔ یہ جیپیں اب بھی بڑی اچھی حالت میں تھیں۔ دشوار گزار راستوں کو دہاڑتی چنگاڑتی پھلانگتی چلی جاتی تھیں۔ ان علاقہ جات میں یہ جیپیں آمد و رفت کا مؤثر ترین ذریعہ ہیں۔ ہمیں ان علاقوں میں ہر جگہ ان جیپوں کی حکمرانی نظر آئی۔ وہاں اس جیپ کے لیے پہاڑوں کی شہزادی کا لقب بجا طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ راستے میں ہم نے پہاڑوں کی شہزادی کا دیدار بے تحاشا کیا تھا، مگر اس شہزادی کی اصل طاقت اور صلاحیت کا اندازہ اس وقت ہوا جب وہ ہماری ہم سفر بنی اور ہمیں ناران سے جھیل تک لے کر گئی۔ ان جیپوں میں عام طور پر 8 سے 10 سواریوں کی گنجائش ہوتی ہے۔ بہرحال اکثر اوقات اوور لوڈنگ بھی کر لی جاتی ہے۔ ڈرائیور حضرات 3 جیپوں کے لیے 1800 روپے مانگ رہے تھے۔ ایک بار پھر ندیم کی چرب زبانی کام آئی اور میں نے ندیم کے ساتھ مل کر یہ معاملہ 1400 روپے میں نپٹا لیا۔ اس کے علاوہ یہ سہولت بھی حاصل کر لی کہ ہم وہاں جھیل پر 4-5 گھنٹے قیام کریں گے۔ پروگرام کے مطابق ہمیں علی الصبح 9 بجے کے لگ بھگ ناران سے روانہ ہونا تھا۔ قریباً 7-8 کلومیٹر کا سفر تھا۔ یہ انتہائی دشوار سفر 1 گھنٹے سے پہلے طے نہیں ہوتا تھا۔ 3-3:30 بجے تک ہمیں جھیل پر رکنا تھا۔ اس دوران میں ڈرائیور صاحبان آزاد تھے، وہ اپنی گاڑیوں سمیت جہاں چاہے جا سکتے تھے۔ خواتین نے قیمے اور آلو کے سینڈوچ بنانے کا سامان رات کو ہی تیار کر لیا تھا۔ علی الصبح سینڈوچ تیار کیے گئے، کولڈ ڈرنکس، فروٹ اور اس قسم کی دیگر اشیاء ساتھ لے لی گئیں۔ پروگرام کے مطابق ڈرائیور صاحبان 8:30 بجے جیپیں لے کر پہنچ گئے۔ سب سوار ہونے کی تیاری کرنے لگے۔ ندیم کے ہاتھ میں ٹیپ ریکارڈر تھا، وہ بکھلایا سا پھر رہا تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ بولا یار نازیہ اور زہیب کی کیسٹ نہیں مل رہی، وہی جس میں گانا تھا ٹالی دے تھلے بے کے مائیا وے مائیا کریے پیار دیاں گلاں۔ میں نے کہا تم اس سے پہلے جیپ پر جھیل سیف الملوک گئے ہو؟ نہیں، لیکن یہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ بہت خطرناک راستہ ہے، بڑے بڑے سخت دل لوگ اللہ توبہ کرنے لگتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میرے ایک عزیز دوست مرزا جمیل کی طرح تمہیں بھی خدا یاد آئے گا، اس لیے بہتر ہے کوئی نعت وغیرہ کی کیسٹ ڈھونڈو، یہ نازیہ شازیہ سب تمہیں بھول جائے گا۔ جو میں نے کہا تھا درست ثابت ہوا۔ جوں جھیل کی طرف بڑھتے جائیں راستہ خطرناک ترین صورت اختیار کرتا جاتا ہے۔ راستہ کیا ہے؟ ایک پل صراط ہے، پہاڑ کے ساتھ ساتھ ایک سخت ناموار پٹی ہے، اس پٹی پر سے 2 جیپیں بمشکل گزر پاتی ہیں۔ نیچے سینکڑوں فٹ گہرائی میں آبی گزرگاہ ہے۔ یہ وہ پانی ہے جو جھیل سیف الملوک سے ایک بڑے دھارے کی صورت میں نکلتا ہے۔ ہزاروں فٹ کی بلندی سے وہ شور مچاتا جاگ اڑاتا آتا ہے اور دریائے کنہار کا حصہ بن جاتا ہے۔ جوں ہم جھیل کی طرف بڑھتے جا رہے تھے، یہ سفید چمکیلا آبی دھارا گہرائی میں جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ ایک پتلی لکیر کی صورت میں نظر آنے لگا۔ اس پانی میں جگہ جگہ برف نے محرابیں سی بنا رکھی تھی، یوں لگتا تھا کہ برف کے غار ہیں جن میں سے پانی فراٹے بھرتا گزر رہا ہے۔ میرے ہم سفروں کی حالت عجیب تھی۔ ان میں سے بیشتر پہلی مرتبہ اس وادی حسن میں آئے تھے اور پہلی مرتبہ پل صراط سے گزر کر طلسمی جھیل کی طرف جا رہے تھے۔ اخلاق میرے پہلو میں بیٹھا تھا، بولا کہتے ہیں کہ جنت پہنچنے سے پہلے پل صراط سے گزرنا ہوگا۔
غالباً ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ بڑی تائی بھی اسی جیپ میں تھیں جس میں بیٹھا تھا۔ ان کی حالت سب سے پتلی تھی، انہوں نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں، گاہے گاہے ڈری نظروں سے سینکڑوں فٹ نیچے پہاڑی نالے کو دیکھتی تھی اور جو جری لے کر آنکھیں بند کر لیتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ منہ میں تیزی کے ساتھ کچھ بدبدانے بھی لگتی تھیں۔ فرحین نے انہیں اپنے بازو کے حصار میں لے رکھا تھا۔ شاید فرحین بھی کچھ پڑھ رہی تھی، لیکن ان کے چہرے پر تائی کی طرح خوف و ہراس کی یلغار نہیں تھی۔ ندیم بھی چپ تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ وہ بات بناتے ہوئے بولا، مجھے تو بس وہ لڑکی نہیں بھول رہی جو راستے میں ملی تھی۔ اتنا بھدا شوہر، اتنی خوبصورت بیوی، چچ یہ تو بڑا ظلم ہے۔ اینی سب سے زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ وہ چہک رہی تھی اور گاہے گاہے تالی بجا کر اٹھتی تھی۔ اب معلوم نہیں کہ اس کی خوشی میں جھوٹ کتنا تھا اور سچ کتنا۔ بہرطور ایک موقع پر تو اینی کو بھی چپ لگ گئی۔ سامنے سے آنے والی جیپوں کو راستہ دینے کے لیے ہمارے جیپ کے ڈرائیور کو جیپ ریورس کرنا پڑی۔ جیپ لڑکنے کے انداز میں چلتے ہوئے راستے کے بالکل کنارے پر جا لگی۔ بلا مبالغہ جیپ کے 2 ٹائر عین کنارے پر تھے اور کنارے کے پتھر ایسے تھے کہ کسی بھی وقت ہمیں خدا حافظ کہہ کر ہزاروں فٹ گہرے نالے کی طرف روانہ ہو سکتے تھے۔ جیپ میں چھوٹے تایا کی پوتی بھی موجود تھی۔ وہ کھڑکی کی طرف بیٹھی تھی، اس کی چیخیں نکل گئیں۔ ندیم نے کہا، یار کتنے خوش نصیب لوگ ہیں وہ۔ کون؟ اخلاق نے مری مری آواز میں پوچھا۔ ندیم نے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا جو چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں باپیادہ جھیل کی طرف جا رہے تھے۔ ان میں زیادہ تر نوجوان لڑکے لڑکیاں تھے۔ انہوں نے اشیاء خوردونوش کی ٹوکریاں اور تھرماس وغیرہ اٹھا رکھے تھے۔ کیوں نہ ہم بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں؟ میرا مطلب ہے کہ جہاں تک راستہ خطرناک ہے جیپوں سے اتر جاتے ہیں۔ میں نے کہا، یہ تو 100 پیاز اور 100 جوتوں والی بات ہو گئی۔ اب راستہ جھیل تک خطرناک ہی ہے۔ ڈرائیور ہوش باش شخص تھا۔ وہ دنیا کے اس خطرناک ترین راستے پر ڈرائیونگ کرتے ہوئے زندہ دلی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ہمیں لطیفے سنا رہا تھا اور ہنسنے ہنسانے کی باتیں کر رہا تھا۔ یہاں بھی ہمیں ایک بڑے گلیشیئر پر سے گزرنا پڑا۔ کچھ جدت پسند دکانداروں نے برف کھود کر چھوٹی چھوٹی خوبصورت دکانیں تراش رکھی تھیں۔ ان دکانوں پر کولڈ ڈرنکس، سگریٹ اور سویٹس وغیرہ دستیاب تھیں۔ اینی نے ان دکانوں کو برفانی دکانوں کا نام دیا۔ جھیل سے قریباً 1 کلومیٹر ادھر ہی جیپیں رک جاتی ہیں۔ اس کے بعد جھیل کے اشاک کو راہ پرہار پر باپیادہ سفر کرنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ اپنا خون خشک کرنے کے لیے گھوڑوں پر بھی سوار ہو جاتے ہیں۔ جھیل تک راستہ ایک تنگ پگڈنڈی کی شکل میں ہے۔ آپ میں اور آپ کے ہم سفر میں کتنی بھی محبت ہو، مگر اس پگڈنڈی پر کچھ مقامات ایسے بھی آتے ہیں کہ آپ کندھے سے کندھا ملا کر نہیں چل سکتے۔ پگڈنڈی پر اتنی گنجائش ہی نہیں ہے۔ پل صراط کو عبور کر کے اور حساب کتاب کے مراحل سے گزر کر جنت کو دیکھنے کی خوشی کا تو علم نہیں، لیکن سیاحوں کے لیے جھیل سیف الملوک کو دیکھنے کی خوشی بھی یادگار ہوتی ہے۔ دیکھنے والے کو محسوس ہوتا ہے جیسے مدتوں سے اس کے اندر ایک بصری حلا تھا جو اس نیلگون جھیل کو دیکھنے کے بعد پر ہو گیا ہے۔ مونا لیزا کی مسکراہٹ کی طرح کچھ چیزیں اس لیے خوبصورت نظر آنے لگتی ہیں کہ ان کی خوبصورتی جادو کی طرح سر چڑھ کر بولتی ہے، اور جھیل سیف الملوک ان میں سے ایک ہے۔ اس کے حسن کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور بہت اچھے طریقے سے لکھا جا چکا ہے۔ میرا قلم وہاں تک نہیں پہنچ سکے گا، صرف اتنا کہوں گا کہ برف پوش پہاڑوں کے درمیان نیلے برفاب کا وہ منظر بتانے کی نہیں، صرف دیکھنے کی چیز ہے۔ سم کے غار میں داخل ہونے پر جو حالت علی بابا کی ہوئی ہوگی، وہی جھیل سیف الملوک کے روبرو پہنچنے والے کی ہوتی ہے۔ اسے اپنے ارد گرد خوبصورتی کے ایسے خزانے نظر آتے ہیں کہ وہ دیوانہ سا ہو جاتا ہے۔ اس کا جی چاہتا ہے کہ ایک ہی وقت میں بہت سے مناظر دیکھ لے، ایک ہی لمحے میں بہت سی چیزوں کو چھو لے۔ جھیل سیف الملوک سے بہت دیر والہانہ ملاقات کرنے کے بعد ہم کنارے کنارے ایک گلیشیئر کی طرف چلے گئے۔ جھیل ایک پیالی کی طرح ہے اور اس میں چاروں طرف سے گلیشیئر گرتے ہیں۔ انہی گلیشیئرز کا پانی جھیل میں جمع ہوتا ہے اور ایک خوبصورت جالر کی شکل میں جھیل سے نکل کر کوہی نالے میں پہنچ جاتا ہے۔ گلیشیئر پر پہنچ کر گروپ کے ارکان نے کچھ دیر اہدم مچایا، پھر سب ٹولیوں کی شکل میں بٹنے لگے۔
جس وقت یہ چھوٹے چھوٹے گروپ بن رہے تھے میں فوراً اس گروپ میں شامل ہو گیا جس میں اینی تھی۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ میں اینی کے ساتھ رہوں، مقصد کچھ اور تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں اینی والے گروپ میں شامل ہوں گا تو فرحین بھی ضرور ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گی۔ وہ یہ کبھی گوارا نہیں کریں گی کہ اینی پر اور مجھ پر ان کی نگاہ نہ رہے۔ میرا اندازہ 100% درست ثابت ہوا۔ میں، تنویر، ندیم اور اینی کے ساتھ شامل ہوا تو فرحین بھی، جو رضوان اور فوزیہ وغیرہ کے ساتھ رہنا چاہ رہی تھی، ہمارے ساتھ چلی آئیں۔ اب ہم پارٹی میں کل 5 ارکان تھے، یعنی میں، ندیم، اینی، تنویر اور فرحین۔ ہم جھیل کے ساتھ ساتھ چلتے اس کنارے کی طرف بڑھے جہاں عظیم الشان چوٹی ملکہ پربت سر اٹھائے کھڑی تھی اور آسمان کو بوسہ دے رہی تھی۔ جھیل کے کنارے سے ملکہ پربت کا نظارہ اتنا خوبصورت تھا کہ یہ خوبصورتی دہشت پیدا کر دیتی تھی۔ ایک مفلوق الحال مقامی نوجوان مسلسل ہمارے تعاقب میں تھا۔ اس کا ہاتھ پھیلا ہوا تھا اور وہ کھانے کو کچھ مانگ رہا تھا۔ ہم سامان خوردونوش پہلے گلیشیئر پر چھوڑ آئے تھے۔ فرحین کے پرس میں چند چاکلیٹس تھیں، انہوں نے وہی دے دیں، 50-60 روپے کی ہوں گی۔ چاکلیٹس لے کر بھی نوجوان نے ہمارا تعاقب جاری رکھا۔ اب وہ تقاضا کر رہا تھا کہ ہم اس سے جھیل سیف الملوک کی کہانی سنیں۔ اس کہانی کا معاوضہ وہ 20 روپے طلب کر رہا تھا۔ جب اس نے کسی طرح ہمارا پیچھا نہ چھوڑا تو زچ ہو کر ہم کہانی سننے پر آمادہ ہو گئے۔ تاہم اسے باور کرا دیا کہ ہم اس تفریح بالجبر کا ہرجانہ صرف 10 روپے ادا کریں گے۔ ہم جھیل کے سرد پانیوں میں پاؤں کی انگلیاں ڈبو کر بیٹھ کے، پورے پاؤں نہیں ڈبوئے کیونکہ یہ پانی اتنا ہے کہ خون منجمد کر کے ہاتھ پاؤں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیتا ہے۔ نوجوان کی کہانی شروع ہوئی، ویسی ہی کہانی جیسی ہم بچپن میں بچوں کی دنیا نامی رسالے میں پڑھا کرتے تھے۔ شہزادہ، شہزادی، دیو، زندان، طلسم، سب کچھ اس میں موجود تھا۔ کہانی سے زیادہ اہم وہ لہجہ تھا جس میں وہ مقامی نوجوان کہانی سنا رہا تھا، اور وہ گرد و بیش اہم تھا جس میں ہم بیٹھے سن رہے تھے۔ جھیل کی عطر بیز ہوا اہم تھی، اور وہ چوٹی اہم تھی جسے ہم ملکہ پربت کے نام سے جانتے تھے، اور جو کسی الف لیلہ داستان کے دیو ہیکل کردار کی طرح لاکھوں سال سے اس جھیل کے کنارے سینہ تانے کھڑی تھی۔ 10 روپے کے عوض ایک صدیوں پرانی کہانی سننے کے بعد ہم پھر چہل قدمی کے انداز میں جھیل کے ساتھ ساتھ روانہ ہو گئے۔ جلدی ہی ہم جھیل کے ایک دور افتادہ کنارے پر پہنچ گئے۔ یہاں 2 برف پوش پہاڑوں کے درمیان راہ گزر سی بنی ہوئی تھی۔ ہوا یہاں سے سیٹی بجاتی ہوئی گزرتی تھی۔ چلنا خاصا دشوار تھا۔ کسی جگہ تو برف اچانک پاؤں کے نیچے ٹوٹ جاتی تھی اور جسم کو شدید جھٹکا لگتا تھا۔ ایک جگہ برفاب پانی کا دہارا بہہ رہا تھا، اسے پار کرنے کے لیے کسی نے 2 پتھر پانی میں رکھ دیے تھے۔ ان ناہموار پتھروں پر پاؤں رکھ کر گزرنا خاصا دشوار عمل تھا۔ ندیم، تنویر اور اینی تو بے آسانی گزر گئے، لیکن فرحین گزرنے لگیں تو ذرا سا ڈگمگائیں۔ میں نے غیر ارادی طور پر انہیں ہاتھ پیش کیا، وہ ایک دم جھجک کر پیچھے ہٹ گئیں، جیسے میں نے ہاتھ کے بجائے انہیں لوہے کی دہکتی ہوئی سلاخ تھمانے کی کوشش کی ہو۔ میں خجل سا ہو کر آگے نکل گیا، وہ خود ہی سنبھل کر قدم اٹھاتی دہارا پار کر آئیں۔ مصیبت آتے دیر نہیں لگتی۔ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سیر و تفریح اور سیاحت کا یہ خوشگوار موڈ یوں آنن فانن برباد ہو جائے گا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہمارے رواں دواں تفریح دورے کو یوں اچانک فل سٹاپ لگ جائے گا۔ جو کچھ ہوا اتنا غیر محسوس طریقے سے ہوا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، خبر ہی نہیں ہوئی کہ کب ہم پریشانی کی دلدل میں گلے تک دھنس گئے ہیں۔ ہماری آج کی قسط یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ بہت شکریہ سننے والے دوستوں کا، میں دل سے مشکور ہوں۔ اب اجازت دیجیے، ملتے ہیں 8ویں قسط میں۔ اللہ حافظ۔